اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ کریم مولا نے سورہ توبہ کی اس آیت مبارکہ 122 میں فرمایا، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تمام مسلمان روانہ ہو جائیں، تو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ نکلے، طائفتن ایک گروہ روانہ ہوتی، تاکہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب واپس آئیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں۔ یہاں دیکھیں، تبلیغ اسلام کے لیے جہاد کا فرض کفایہ، جہاد اقدامی، جہاد دفاعی، جہاد فرض عین، جہاد فرض کفایہ، علم فرض کفایہ، علم فرض عین، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ رب کریم جو فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کے سب نکل جائیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی طرف جب حضور چلے تو منافقین جو رہ گئے تھے، ان میں سے 3 صحابہ کے بعد میں ہم نے واقعہ سنا، 7 پہلے تھے، تو ان میں سے کچھ صحابہ بھی رہ گئے تھے کہ انہوں نے پھر اللہ کے حضور رجوع کیا اور ان کے توبہ قبول ہوئی۔ لیکن اس میں اس قدر ان کی مذمت فرمائی گئی کہ اس مسلمان نے قسم کھائی کہ آئندہ جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم نکل پڑیں گے، کوئی ایک بھی نہیں رہیں گے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ایسے موقع آیا کہ وہ سب کے سب چلے گئے، اب مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہ رہا، حضور علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ سب جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں، بلکہ ان پر واجب ہے کہ ان کی 2 جماعتیں ہو جائیں، ایک جماعت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، جو احکام نازل ہوں، اور حضور علیہ السلام جو ارشادات فرمائے ان کو محفوظ اور منضبط کرتے رہیں، اور جب پہلی جماعت جہاد سے واپس آئے تو ان کو احکام سکھائے، اور دوسری جماعت جہاد کے لیے روانی ہو جائے۔ احکام شریعت تدریجاً نازل ہو رہے تھے، اس لیے ان احکام کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں آپ کے پاس رہنا بھی ضروری تھا، اور اسلام کے نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے جہاد پر جانا بھی ضرورت ہے۔ 2 گروہ، ایک جہاد کے لیے جا، ایک دین اسلام کی تعلیم سیکھے۔ اب علم دین کا فرض کفایہ ہونا، تو اس آیت مقدسہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلے سے مسلمانوں کی ایک جماعت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل دین اور احکام شریعہ سیکھتی تھی، اور ان کو اپنے پیش آمد مسائل میں جس شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی آپ سے وہ رہنمائی حاصل کرتی تھی وہ جماعت۔ پھر جب وہ قوم اپنے قبیلہ میں واپس جاتی تو وہ ان کو نماز، زکوٰۃ اور اسلام کے دیگر احکام کی تعلیم دیتی اور اسلام کی تبلیغ کرتی، اور اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور عذاب سے ڈراتی تھی۔ یہ آیت طلب علم کی وجوب میں اصل ہے، اور یہ کہ کتاب اور سنت کا علم اور اس کی فقہ
یعنی سمجھ حاصل کرنا فرض ہے، اور یہ فرض عین نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر یہ واجب نہ کیا کہ وہ علم دین کے حصول کے لیے سفر کریں، بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت پر فرض ہے، اس لیے فرض کفایہ ہے طالب علم پر۔ یہ آیت دلالت کر دی فرض کفایہ۔ قرآن میں اللہ کریم نے سورہ نحل میں جو 16 نمبر سورت ہے اس کے 43 نمبر آیت میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو علماء سے پوچھو اگر تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو اسی آیت مقدسہ سے تقلید بھی ایک سیکھے گا، بس ایک نے سیکھا دوسروں کو بتائے گا۔ ہر ایک کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کمپلیٹ علم جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اور حصول علم دین کے فرض عین کا کیا معنی ہے؟ اس کے بارے میں طالب علم کی دو قسمیں، ایک قسم فرض عین ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مثلا نماز ہر شخص پر فرض ہے، تو نماز کے احکام اور مسائل کا سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے کہ نماز کے احکام سیکھے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، شرائط کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحب کیا ہے، نماز میں سجدہ سہوا کس سے لازم آتا ہے، نماز میں ثواب کس سے کم ہوتا ہے، نماز فاسد کس سے ہوتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کو وقت دینا چاہیے کہ ایک عالم دین ایسے ہو مسجد میں کہ اب ہم صبح صبح جو درس دیتے ہیں تو اس میں کتنے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ آپ نے کبھی سنے بھی نہیں کہ بھائی مسجدوں میں ایسے درس بھی ہوا کرتا ہے، اگرچہ اس کے خلاف یہ تو ایسے یہ موجود بچے ہیں ہمارے، یہ بھائی ہیں، ان کی برکت ہے، ورنہ ان کے خلاف کافی سازش کی گئی، بھائی بند کرو یار درس۔ ایک تو یہ سے تھا، وہ یہاں سے بھاگے بولا یہ کیا ہوا، یہ تو روزہ سلام پھیر کے استاد جی دا، تو میں نے بولا اب جانے تو چلے جاؤ، نماز تو پوری ہو گئی ہے۔ تو پورے محلے میں ڈنڈورا کیا کہ آخر میں نے بولا چلو بھائی، ہاں نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ دین اسلام کے مبلغین تو رہیں گے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہاں۔ اور ہر کوئی اپنے اعمال، اب بہت سارے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ شکر ہے، اگر ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارا بیٹا ہمارا بھائی کچھ تو سیکھ رہے نا بھئی۔ اگر کوئی حاصل نہیں کر سکتے ضروری تھوڑی کہ سب بیٹھے، لیکن جو نہ بیٹھے وہ بیٹھنے والوں کے لیے دعا کرے کہ آپ ہمارے بھی دعا کرے اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ نہیں، وہ کہتے نہیں یہ ہے ہی غلط، یہ روزانہ درکان سے آ گیا، روزانہ تو صبح شام کھاتا رہتا، تو اس میں یہ نہیں کہتے روزانہ کھانا کھا سے آیا، اس میں تو روزانہ سو رہے ہو، تو یہ کہاں سے آیا؟ لیکن دین تبلیغ اگر اس میں چونکہ سب نہیں بیٹھ سکتے، علماء کا فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اور یہ مسجد نبوی سے حضور علیہ السلام صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ مسلسلی، بھئی جن لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا تو چلتے رہتے تھے نا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کہ بولا ارے تم لوگ یہاں وہاں حضور علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ بھاگ کے آگے کیا ہو رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر، بولا کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ تو اب یہ حدیث سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے مسائل، اور اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اس کے مسائل ماشاءاللہ روزے کی آمد قریب ہے، اس کے مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر شخص پر فرض ہے۔ اور جو شخص مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، اور جو حج کے لیے روانہ ہو اس پر حج کے ارکان، فرائض، واجبات اور موانع کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور جو شخص نکاح کرے اس پر لازم ہے کہ وہ نکاح، طلاق اور حقوق زوجین کے جملہ مسائل کا پہلے علم حاصل کرے، اور اس کی فرضیت پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں بھائی جس کا نکاح مجھے 1 گھنٹہ دے دیا کریں، یا مجھے اپنا گھر بلا لیں، یا یہاں پہ آ جائے، میں فری میں تقریر کروں گا، میں نہ پیسے مانگتا ہوں نہ تم سے کھانا مانگتا ہوں، اور شادی حال میں کرواؤ گے تو انعام بھی مجھ سے حاصل کرو گے۔ یہ میں نے پہلے کہا، شادی حال میں میری تقریر کروائے گا تو انعام دوں گا کہ ماشاءاللہ بہادر ہیں یار، کیا بات ہے، اس سے وہ بڑے ڈرتے، کہتے یار ہم مسجد میں خوب زدے ہیں، ہم کہتے شادی حال میں آ جا۔ ارے بھائی تو کیا بولوں گے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ شادی کس کو کہتے ہیں، نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، رسول اللہ کی سنت کیا ہے، یہودیوں کے تماشے اور ہندو کے طریقے کیا ہیں، تو آپ کو بتا دوں گا۔
بھلے جو بھی ہو، تقریر کرنے کے لیے جو بھی جمع ہو. اب کھانے کے لیے ہم نہیں جاتے نا، کہتے یار عورتیں ہوتے نہیں جائیں گے، لیکن تقریر کے لیے بلا تو پھر چلا جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار رہیو، بغیر پیسوں کے، بغیر اپنے گاڑی سے جاؤں گا، اپنے گاڑی میں ہوں گا، بس اب تیار رہیے کہ آپ جو ہے نا ہمارے شادی حال میں زیادہ نہیں تو چلو آدھا گھنٹہ بیان ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نااہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیروں کو جوہر، موتی اور سونے کے ہار ڈال دیں. تو یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 224 نمبر میں مرقوم ہے. اچھا فرض کفایہ، یہ تو فرض عین تھا جو ہم نے چند باتیں کی، اس کے لیے علم فرض عین ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے دور میں کسی ایک فرد کو ہمارے میں نہیں ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ فرض کہتے کس چیز کو. وہ تو چھوڑیں کہ نماز میں فرض کیا، وہ تو دور کی بات ہے. اس سے پوچھو یہ فرض کیا چیز ہے، بولے یہ پتہ تو نہیں. فرض ہوتا ہے. اچھا، اور واجب کو کہتے ہیں. یہ وہ آپ کو تعریف بتائے گا کہ فرض کیا ہے، بولے فرض ہوتا ہے نا. مثلاً وہ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اچھا یہ فرض ہوتا ہے. اچھا یہ باقی کمپیوٹر کے بارے میں یا موبائل کے بارے میں پوچھے تو صحیح بتائے گا کہ بیٹری کیا ہوتی ہے، سم کیا ہوتے ہے، میموری کارڈ کیا ہوتا ہے، صحیح بتائے گا. لیکن صرف نماز کے بارے میں نہیں بتائے گا. بولا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے فرض کیا ہوتا ہے. ایک نے یہاں پہ کسی میرے نمازی کو بولا حرام ہے نا. میں نے بولا تو نے اس کو بولا کہ حرام ہے، اب تیرے کو کیا پتا اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ پیلا آم ہے تو پھر کیا کہو گے؟ یوں مجھے دیکھنے لگی کیا کہہ رہے. ہاں میں نے بولا تو اس کو کہتے ہیں حرام ہے، تو حرام پہلے ہوتا ہے پھر پیلا آم ہوتا ہے. اگر وہ تمہیں کہتے کہ پیلا بھی تو آم ہے، کیا کرتے؟ وہ کہتے یار یہ کیا ہو گیا نا. پھر یہاں محلہ ملا، بولا صحیح وہ اپنے کیا پوچھا تو میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں نے بولا تو نے اس کو کیوں بولا تھا کہ حرام ہے؟ تو حرام حلال جانتا ہے، خام خواہ کے وہ کر رہے. اب ایک نمبر کے جاہل مسجد میں امام کے ہوتے وقت مسائل، میں نے بولا میرے ہوتے مسائل بیان نہ کرنا، اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب میں عصر کے نماز پڑھ کے نکلا تو یہاں پہ ایک شخص کو بٹھا، دوسرا مجھے میرے پاس آیا، بولا وہ شخص اس کو روک رہا کہ تو نے مسجد میں جا نماز کیوں بچھائی؟ وہ کوئی مسافر آیا تھا، بولے میں گھٹنوں میں درد ہے. تو اب وہ ایک لگا ہوا کہ تو نے جا نماز بچھا کے کیوں نماز پڑھی؟ اس نے بولا وہ. میں نے بولا اور بھائی یہ شخص تو پتہ نہیں یہ کون سا طریقہ بھائی کہ کوئی اپنا پاس جا نماز لے کے بچھاتے، کون سی خرابی ہے؟ اب نہ تمہیں پتہ ہے نہ وہ ہے، تو بھائی ایسے تو نہیں کرو یار. اللہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم جو حاصل کرے، کیونکہ جس طرح یہ فرض کفایہ نا میں بتا رہا ہوں، تو اسی طرح سورت نمبر 3 میں سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، ہر ایک مبلغ نہ بنے. ہاں بھئی گاڑی کون چلا؟ جو ڈرائیور ہو. تو بھئی دین بیان کون کرے گا؟ جو عالم ہو، اس سے پوچھے بس. یہاں ایک نمبر جاہل سے جا کے پوچھیں گے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ بھی اور جاہل بھی لگا ہوئے مسائل بتا رہے. سبحان اللہ. ہاں جاہل صحیح بتائے گا تب بھی غلط ہے، اس کو یہ حق ہی نہیں کہ مسائل بتائے. تو اس قابل ہے تو مسائل بتا رہا ہے، بڑا فن خان بنا ہوا ہے، ہر ایک وہ بنا ہوا ہے، ہر پتہ نہیں کیا تماشا بنا رکھا ہے، دین کو مذاق بنا رہے. باقی چیزوں میں سے یہ دین میں ہر ایک. اب پوچھیں گے یہ جو اپنے آپ کو تھوڑے سے پیسے والے نا، آپ سے ذرا تصدیق کروانی ہے. اب میں اس کو شرمندہ نہیں کرتا، بہرحال آپ سے ذرا تصدیق کروانی ہے. اچھا مسئلہ بتائیں. ہاں بس مجھے پتہ تھا آپ سے تصدیق کروائی. ارے بھائی یار، میں نے بولا چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھ سے تصدیق تو کروائی. اب پتہ ایک لفظ کا بھی پتہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ایسا نہ میرا اب کہ امام صاحب کے پاس گیا تو میں تو پیسے والا ہوں، تو ذرا آپ سے تصدیق کروانی ہے. وہ عورت انتقال کر جائے نا وہ تو شوہر کو اس کی وراثت ملتی ہے، یہ تصدیق کروانی ہے. اب میں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تو میرے سے تصدیق کرواتا ہے. آگے سنتے کہ فرض علم کا فرض کفایہ ہونا، اس کے متعلق
طلب علم کی دوسری قسم فرض کفایہ ہے، یہ تمام احکام شرعیہ اور مسائل دینیہ کا ان کے دلال کے ساتھ علم حاصل کرنا، حتیٰ کہ جس کسی عام شخص کو زندگی میں جو بھی عملی یا اعتقادی مسئلہ درپیش ہو تو وہ عالم دین اس مسئلے کا حل پیش کر سکے۔ اس میں عبادات، معاملات، حدود، تعزیرات، قصاص اور حدیث اور تفسیر کا علم شامل ہے۔ اس علم کا حامل رتبہ اجتہاد پر فائز ہوتا ہے، اور اس اجتہاد سے مراد مسائل عصریہ میں اجتہاد۔ اس زمانے میں ٹیلی فون پر نکاح، ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر رمضان اور عید اور سحر اور افطار کا اعلان، خاندانی منصوبہ بندی، اسقاط حمل، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ریل اور ہوائی جہاز میں نماز، الکحل آمیز دوائیاں، انتقال خون اور ایسے دیگر مسائل، تو یہ ایک پکا عالم یہ بتائے گا نا، اس میں علت تلاش کرے کہ کیا کیا چیزیں درکار ہے، پہلے قرآن کی آیتیں پڑھے گا، پھر حدیثیں پڑھے گا، ایسے تھوڑی پہلے 4 خون کے بارے میں مسئلہ آئے گا تو پہلے دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں 173 نمبر آیت، پھر سورہ مائدہ میں 3 نمبر آیت، پھر سورہ انعام میں 145 نمبر آیت، پھر سورہ نحل میں، حافظ صاحب تو بھی یاد کر، پھر سورہ نحل میں 115 نمبر آیت پہ تو یہاں خون کا ذکر ہے، وما اہل للمردار کا ذکر ہے، تو تمام مفسرین نے پھر فقہ اور پھر تو کہ کیا علت ہے علماء وہ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اہل بدع کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فقہ جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، میں نے بولا قبر میں جا کے جواب دینا پڑے گا، یہ جواب بڑا مشکل ہوگا۔ جو علماء حقانیین جو دنیا میں ابھی بھی 90% ہیں مجتہدین کرام، زیادہ یہ بھی میں نے کم کہہ دیا، ورنہ میں کہتا ہوں 99% یہی ہے، یہ جو غیر مقلد ہیں فتنہ پرور، اللہ ان کی شر سے بچے، بولو امین۔ اس آیت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین حاصل کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا، اس سے یہی علم مراد ہے، یہ والا پورا علم، تو یہ ہر ایک انسان پر فرض ہو نہیں ہے۔ میں نے کل بتایا نا، اب یونیورسٹی پر بھی لکھ دیتے ہیں العلم فریضۃ، کالج پر لکھ دیا، ارے بھائی تو نے کیا لکھ دیا، کالج کا علم فرض ہو گیا کیا؟ اب وہ پتہ نہیں کیا دکانداری اس کا ارادہ ہے۔ کم از کم ایک عالم دین سے پوچھے تھے، میں نے لکھا جائز کیا؟ میں نے کوئی اوپر گیا ہے؟ ہاں اچھا، تو احکام پر عمل کرنا وہ بتائے گا، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں کیا بتا کہ ایک گروہ جب مدارس میں سب تو نہیں پڑھتے نا، تو اپنے علاقے کے لوگوں کو احکام شریعہ بتائیں، ان پر ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض ہے، اور یہی تقلید ہے، یہی تقلید ہے، کیونکہ ہر شخص اتنا وسیع علم حاصل نہیں کر سکتا جو احکام شریعہ اور درپیش آمد مسائلوں کو وہ سیکھ لے۔ اب علم کی فضیلت پر ایک دو حدیث سنا دوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ بیٹا وہاں سے آتا ہے، اب یہاں سے کہ میں آج جاؤں گا، نماز کی نیت بھی ہے، ساتھ یہ بھی نیت ہے درس ہوگا سنوں گا، صبح کے نماز کے لیے آ رہا ہے، نیت کی درس بھی سنوں گا، اب 2 ثواب مل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں علم کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ماں کے گود سے لے کر لحد تک، اور اس کے لیے بھی یہ نہیں کہ 24 گھنٹے تو نے نکالنے 8 گھنٹے نہیں، جو ٹائم ملے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کو جنت کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ جو کسی راستے پر چلتا کہ میں علم حاصل کروں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے، جنت کے راستوں پر چل رہا ہے، اور فرشتے طالب علم کے رضا کے لیے اپنے نورانی پر جھکاتے ہیں، اور بے شک جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں اور جو مچھلیاں پانی کے گہرائی میں ہیں، یہ سب عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ عالم دین، اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں کتنی بڑی بات ڈالی کہ رات دن دوسروں کو بچوں کی فکر کرنا، یہ عام انسان کے تصور، بھلے بادشاہ وقت ہو، بھلے وہ بڑا دولت مند ہو، بڑا کوئی بھی ہو، اس کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا۔ کسی نے بڑا کالج، بڑی یونیورسٹی بنائی ہے، لیکن وہ اسی پر ہے کہ پیسے کہاں سے آئیں گے، کیا
اس کو بڑی فکر ہوتی کہ فیس بڑھا دی جائے، یہ بڑھائے، سوائے مدارس میں ہزاروں کے تعداد سے بچے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے دروازے کھولیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے کیسے چل رہے ہیں۔ آج تک دنیا پریشان، غیر مسلم اور ان کے چریتے، ان کے سہولت کار اسی فکر میں کہ چل کیسے رہے یار، ہم تو ایک سکول چلا رہے ہیں تو اس کے لیے پریشان، اور یار یہ اتنے، اور اس کے علاوہ وہ رہائشی بچے، یار اتنے رہائشی بچے، کمرے دیے ہوئے ہیں، کھانا پینا دے رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ رب کی قدرت ہے، یہ مناظر دکھا رہا ہے۔ اور اس لیے ورنہ اگر ان کی نیت پیسوں کی ہو جائے، نہ نورانی فرشتے ان کے لیے پر بچھائیں گے، اور نہ پھر بلوں میں چیونٹیاں، اور نہ سمندر میں مچھلیاں، نہ ہوا میں پرندے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ پھر تو انما الاعمال بالنیات، لیکن اللہ تعالیٰ علم، آگے حدیث بتا رہا ہوں، اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور بے شک انبیاء دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے، وہ صرف علم کے وارث بناتے ہیں۔ سو جس شخص نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں 2682 میں، ابو داؤد شریف میں 364 نمبر پر، اور ابن ماجہ میں 223 نمبر پر یہ حدیث مرقوم ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک فقیہ عالم، جو علم رکھنے والا ہو، فقیہ عالم ہو، وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ مشکل اور سخت ہے۔ کہتے 1000 عابدوں کے ساتھ قریب سے گزرتا ہوئی اس کا ایمان چھین جاؤں گا، لیکن فقیہ عالم سے لڑنا بڑا مشکل ہے۔ کیوں ان کے لیے مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے یار یہ خود تو چھوڑو، یہ ہزاروں لوگوں کو بچا کے جاتا ہے۔ وہ واقعات میں آتا ہے نا، ایک بزرگ مسجد میں آتا ہو، مسجد کے اس پہ ایک شیطان بیٹھو، بولے یہاں کیا کر رہا ہو؟ بولا اندر شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کو گمراہ کرنے کے چکر میں ہوں۔ دوسرے نے بولا بھائی، تو بولا کیوں یہاں کیوں بیٹھو؟ بولا اندر عالم نماز پڑھ رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہوں۔ بولا جو نماز پڑھ رہا ہے، نہیں نماز عالم سو رہا ہے، سوری، تو اس سے ڈرتا ہوں۔ اس نے بولا جو نماز پڑھ رہا ہے اسے تو نہیں ڈرتا، جو سو رہا ہے اس سے ڈرتے ہو؟ کہتے نہیں ہے، اس کو تو نماز، اس کی نماز خراب کر دوں گا، لیکن ایسا نہ ہو یہ عالم کو اٹھا لے، مسئلہ سیکھ لے گا تو ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، تو اس سے میں ڈرتا ہوں، اس کی نماز تو گڑبڑ کر دوں گا، لیکن ایسا نہ اس کو اٹھا لے اور مسئلہ بتا دے تو ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ علماء کی شان ہے۔ اور وہ کتنے بد نصیب ہے محلے میں جو رات دن وہ کہتے یار کسی بس اس کا اٹھنا بیٹھنا، مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، علماء کے خلاف بکواس کرنا، اللہ کی بنا۔ یوں حدیث ہے، میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، من یرد اللہ فیہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ان کے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور میں صرف تقسیم کرنے والا، حضور نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ حق پر رہے گی، اور کسی کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ماشاءاللہ 71 نمبر پر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، اور مسلم شریف میں بھی 1037 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہاں پھر آگے انہوں نے فقہ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور تقلید شخصی پر دلائل دیے کہ تقلید جو ہے وہ قرآن مجید احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، تقلید کہ کسی ایک عالم کی بات۔ اب کیونکہ اب جو انہوں نے فساد کھڑا کیا ہوا نا، تو ہر تحریک کے پیچھے کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں عمل کی ضرورت ہے، عوام کو عمل کرواؤ، ان کو جو ہے نا جو دین سیکھا اس میں گڑبڑ نہیں کرو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ نماز پڑھتے ہیں، اچھا تو آپ نے یہاں کیوں ہاتھ رکھا؟ مولوی صاحب نے بولا غلط بول رہا ہے۔ اب بھائی اب یہ رات دن قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں رکھنے، یہ تو آمین بھی زور سے نہیں کہتا، یہ تو فلاں بھی کرتا ہے، تو وہ کوشش ہے کہ چلو یہ نماز ان کا عقیدہ خراب کر دو، کہ کہہ دو کہ اب تک یہ دین اتنا دنیا میں، یعنی مسجد میں ہمارے کتنے افراد ہیں؟ اگر 400 افراد ہیں تو 390 تو یہی نماز پڑھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سب کے سب غلط ہیں۔ تو اتنا بڑا فساد کا ارادہ تو لے کر آئے۔ اب اہل سنت و جماعت وہ سلسلہ جو چلتا رہا 1400 سال سے،
بس آرام سے بھائی نماز پڑھنی، یہ کرنا یہ کرنا ہے، یقیناً 100% صحیح طریقہ ہے نا، شافعی المسلک جیسے کرتے ہیں، حنبلی کرتے ہیں، لیکن ان کا اندر کہ تم امام حنیفہ کی کیوں بات مانتے ہیں؟ بھئی ایک عالم دین کی بات یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ علم کی سمجھ بوجھ حاصل کرے اور پھر جائے لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو مسائل بتا، تو وہ لوگ اسی کی بات تو مانیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں اسی کی بات نہیں مانیں گے، خود جو ہے نا وہ قرآن و حدیث اور بخاری پڑھے۔ ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ 20 سال مدرسوں میں گزارے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، ہاں کوئی تجارت کر رہا ہے، ہر ایک تھوڑی فقیہ بنے گا۔ ایک فقیہ کافی ہے، ایک عالم دین کافی ہے جو ممبر پر بیٹھ کر، محراب میں بیٹھ کر اور عوام کو درس دے، بھئی سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے لگا رہے۔ اور عمل کی ضرورت ہے ان کو ایک عالم دین۔ اب یہ فسادات جو کہتے نہیں یہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی علماء کے سامنے ایسے نہیں کرتے۔ وہ محلے میں آپ جائیں گے نا کہ یار میں وہ ابو کے لیے تھوڑا سالہ ثواب کروں گا، آپ کو پکڑیں گے، مبین یہ اب کیا کر رہے ہیں، یہ تو نے تو یہ رکھ دیا، آپ بولیں گے یار یہ کیا مصیبت ہے یار۔ اب آپ کے ذہن میں بھائی حرام ہے، بدعت ہے، بدعت معنی بدعت کے ہوتے ہیں کہ بھائی جو بدعت کرتا ہے وہ خلاف شرع کرتا ہے اور وہ جہنمی ہے، یعنی ایک ایسا کام کہ آپ نے اصال ثواب کے لیے کیا، اس کے ذریعے آپ کو جہنمی بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتائیں کہ بھئی بدکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، حرام خوری کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا، خاندان سے رحمی توڑنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اس کے خلاف آپ کو نہیں بولیں گے، نہیں وہ خواہ بھائی یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو یہ فسادات جو بھی برپا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اختلافات ہوں، کچھ بھی ہوں، عالم دین کے پاس آ جائیں، سائڈ پہ بیٹھ جائیں تاکہ عوام کو بدگمانی میں نہ ڈالیں۔ ایک ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ایک بچے کو پیچھے پڑے وہ اس کے ہاتھ میں چڑھ گیا، اس کو بولتے تو جا گھر میں لڑائی شروع کر، اور ایسے لڑائی کر، اس کو پھر کیا کہتے ہیں، اس کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ تمہارے پورے خاندان دادا پردادا یہ سب مشرک ہیں، اور ایسے لڑ جا۔ میرے ماموں کو لڑکا اس کو بولتا ہے تم ایسے اس سے لڑ جا جیسے ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آزر سے لڑ گیا تھا۔ یہ گھر میں خود ایک گھر میں گیا، میرے ماشاءاللہ سوات کے سرزمین پہ میں تبلیغ کرتا وہاں پہ FM کے ذریعے، تو میں ان کے گھر میں گیا، دیوار لگی، یہ کیا؟ بولے وہ آئے تھے تو انہوں نے بولا یہ تمہارا باپ تو مشرک ہے لہذا گھر میں دیوار بنا دو۔ بولے یہ دیکھیے یہ ان کی تربیت ہے کہ بھائی ہمیں تو شریعت نے کہا باپ مشرک ہو، یہ نہیں اصل والا مشرک جو بتوں کو پوجے، تو تب بھی آپ ان کے لیے درمیان کے دیوار نہ ماریں، ان کی خدمت کریں، کوشش کریں۔ یہ تو نے کون سا دین لے کر لکھا دی؟ تو یہاں اس پر جو ہے دین کی تفقہ، تو عوام جو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ اتنا سیکھ لیتے ہیں۔ میں اپنا کو کہ بھائی تمہیں کوئی بھی چھوڑو، اس کو بولے بھائی معاف کرنا، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ نے توفیق دی تو حج کرتے ہیں، زکوٰۃ اگر پیسہ تو دیتے ہیں، والدین بس حرام سے بچتے، یہ ہے ہمیں مزید دین نہیں سکھاؤ، بس ہمیں اس پر عمل نصیب ہونا۔ اب تو نیا دین لے کر آئے، پتہ نہیں کیا کیا لے کر آئے کہ یہ صحیح ہے، ہم نے یہ مشکل سے سیکھ لیا، کیا ثنا پڑھتے ہیں، اس کے بعد تعوذ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے یہ طریقہ پڑھتے، امام کے پیچھے یوں پڑھتے ہیں، ہاتھ یوں رکھتے ہیں، یہ بس یہ کافی ہے، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اب مزید وہ نہیں کریں۔ جو بھی آپ سے ملے بولو حضور معاف کرنا، بس مزید جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا وہ نہ پیدا کر کے یوں فلائیں اور یوں فلائیں یوں فلائیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بات کرتے ہو تو امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے روبرو بات کر لیتے ہیں، پھر بات ختم ہو جائے گی۔ مجھے کیوں بتا رہے ہو یار، مجھے کیا پتہ ہے۔ کریم مولا سے دعا ہے شرپسندوں کے شر سے، امت مسلمہ اہل سنت و جماعت کے، یا اللہ تعالیٰ عوام کی حفاظت فرمائے، علماء کرام دین کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے پیارے نبی کے سنت و شریعت کی تشہیر و تبلیغ ترویج کرتے ہیں، اللہ ان کے زبانوں میں یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ شرپسندوں کے شر سے بچا، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کے سلال، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔